آج کے اس گرمی کے موسم میں جگر کی بیماریاں ایسی ہیں جس میں ہاتھ پاؤں میں جلن ہے، خاص طور پہ شوگر کے مریض، ایسے مریض جو بہت زیادہ غذائیں کھا چکے ہیں، قبض کا علاج، گرمی کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، سانس پھولنے کا علاج، جن لوگوں کو پسینہ ہاتھ پاؤں میں بہت زیادہ آتا ہو، چلنے سے پسینہ زیادہ آتا ہو، 2 قدم چلے سانس پھولتا ہو، اس کے لیے بہت باکمال چیز ہے۔ یہ میرا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پرانے تجربات اور پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ آپ ایک گلاس پانی لے لیں، اس میں 3 چمچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم جیسا بھی ہو، گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا طوفان، انسان اپنی غذائیں ڈھونڈتا ہے ہر موسم کے مطابق۔ ہر غذا ہر موسم کے مطابق نہیں ہوتی، ذہن نشین رکھیے گا۔ آج کے اس گرمی کے موسم میں میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جہاں گرمی ہے، اور جہاں سردی ہے تو وہ گرمی کا انتظار کریں اور اس نعمت سے مستفید ہوں۔ میرے سامنے ستو پڑا ہے جو کا، اور میرے سامنے شکر پڑی ہے، دیسی شکر، ڈارک شوگر ہے، ستو جو کا۔ ستو کی تاریخ جو ہے ہزاروں سال پرانی ہے۔ میں مصر میں گیا، مصر کے عجائبات دیکھے، مصر کا کونا کونا پھرا، اپنے طور پہ بہت پھرا۔ ہزاروں سال پرانا ستو کا استعمال، پھر اس ستو کے استعمال کو جو رنگا میرے کملی والے نے رنگا۔ اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی بھکشو ہیں، جوگی ہیں، ایسے لوگ جو مراقبے میں رہتے ہیں، بدھ مت کے، ہندو مذہب کے اور مذاہب کے راہب۔ میں ایک ملک میں گیا تو مجھے ایک راہب ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سامنے بنا ہوا تھا، ایک پورا راہب بیٹھا تھا، اس کا نام ابراہیم تھا۔ یہ وہ راہب اور ایسے لوگ اپنی غذاؤں کا کفایت اور اپنی غذاؤں کی ترتیب ستو سے بنائے۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے شیخ جرجانی کو دیکھا، وہ ستو اور پانی سے پھانک لیتے تھے۔ فرمایا جتنا دیر کھانے میں لگتی ہے اتنا دیر میں 70 بار میں سبحان اللہ زیادہ پڑھ لیتا ہوں۔ ستو غذا ہے، ستو دوا ہے، ستو ہماری زندگی میں بیماریوں کو چھانٹنے والی اور شفا یابی کا انوکھا پیغام ہے۔ اور اگر شوگر ہو جائے یعنی شکر ہو جائے، اور وہ بھی ایسی دیسی شکر ہو جس میں کیمیکل ملا ہوا نہ ہو، آرگینک، فطری دنیا کے قریب، یہ آرگینک دنیا کا ایک میں امتزاج ہے جو نبوی غذا بھی ہے اور تاریخ انسانیت میں چلی آ رہی غذا ہے۔ ستو ہے کیا؟ 2 چیزوں کا امتزاج ہے۔ جو کو بھون لیا، بھوننے کے بعد پیس لیا، پیسنے کے بعد چھان لیا، ستو تیار ہے۔ شکر، میں اس کا ایک طریقہ بتاؤں آپ کو، میں بہت زیادہ اس کا تجربہ میں نے کیا ہے کہ آپ ایسا کریں، پرانا گڑ لے لیں، ایک ہون دستہ لے لیں کوٹنے والا، ایک موٹی چھلنی لے لیں، پرانے گڑ کو کوٹیں، کوٹنے کے بعد اس چھلنی سے چھان لیں اور اس چھلنی سے چھان لیں۔ آپ کی سب سے بہترین شکر یہی ہے جو میں خود گھر استعمال کرتا ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی بہتر ہو، اسے شیشے کے مرتبان میں، شیشے کے برتن میں رکھیں۔ اگر مجبوراً پلاسٹک میں رکھ سکیں ٹھیک، ورنہ شیشے میں رکھیں۔ آپ ایک گلاس پانی لے لیں، اس میں 3 چمچ آپ بھرے ہوئے ستو کے ڈال دیں۔ آپ کی طبیعت چاہتی ہے آپ 1 چمچ ڈال دیں، اور آدھا چمچ یا 1 چمچ آپ شکر کا ڈالیں، اسے گھولیں، ہلکا ٹھنڈا کریں، گھونٹ گھونٹ پئیں، اور گھول گھول کے اس میں چمچ ہلاتے جائیں کہ ستو نیچے بیٹھ جائے۔ ستو سے فائدہ کیا ہوگا، اور ستو ہماری زندگی میں کہاں مفید ہوگا، کہاں معاون ہوگا، اور کہاں ہماری زندگی میں صحت کا ذریعہ بنے گا، اس ستو سے پوچھتے ہیں کہ ستو تو ہمیں اپنا فائدہ بتا، تیرا فائدہ کیا ہے۔ ستو گرمی کا علاج ہے، لو کا علاج ہے، حدت کا علاج ہے، شدت کا علاج ہے۔ گرمی کا، لو کا، حدت اور شدت کا علاج ہے۔ ستو قبض کا علاج ہے، جن لوگوں کو قبض ہوتی ہو اس کا بہترین علاج ہے۔ گھونٹ گھونٹ پیئیں، چسکی چسکی پیئیں۔ ہمارے ایک پرانے معالج تھے، وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ جو شخص مشروب کو، دودھ ہے یعنی جیسے یہ ستو ہے، یہ میں اس کو دکھاؤں آپ کو، شکر ہے مثلاً، شکر کو آپ نے گھولا، ستو کو گھولا، دودھ ہے،
ستو ہے، کوئی بھی مشروب ہے، تو اس کو بڑے بڑے گھونٹ نہ پیئے، بڑے بڑے گھونٹ، آہستہ آہستہ پیئے۔ آنتوں کی حرکت کو اگر ٹھیک رکھنا ہے، قبض کا علاج چاہنا ہے، جگر کی بیماریاں ایسی ہیں جس میں ہاتھ پاؤں میں جلن ہے، خاص طور پہ شوگر کے مریض، ایسے مریض جو بہت زیادہ غذائیں کھا چکے ہیں، گرم قسم کی اسپائسی اور مسالہ دار چیزیں، ان کو اگر مسالہ دار چیزوں کو ان کا علاج کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ انتہائی صحت مند زندگی کے لیے ستو بہت باکمال چیز ہے۔ اپنی نسلوں کو اس کا عادی بنائیں، اپنی نسلوں کو اس کا عادی بنائیں۔ آپ کی نسلیں ستو سے شناسائی پیدا کریں۔ جو مصنوعی بوتلوں میں ستو آ گئے ہیں، جن کا میں جھاگ دار ستو ہیں، جن کے فائدے نہیں ہیں، میں ان کو ستو کہہ رہا ہوں، وہ ستو نہیں ہے ویسے، ان کا زندگی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ان فطری زندگیوں میں اپنی زندگیوں کو شامل کریں۔ فطری غذائیں، فطری دوائیں، آرگینک چیزیں، ایسی چیزیں جو ہمارے اندر کو جا کے لگیں۔ تو ستو قبض کا علاج، گرمی کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، سانس پھولنے کا علاج، جن لوگوں کو پسینہ ہاتھ پاؤں میں بہت زیادہ آتا ہو، بیٹھے بٹھائے چلنے سے پسینہ زیادہ آتا ہو، سانس زیادہ پھولتا ہو، 2 قدم چلے سانس پھولتا ہو، اس کے لیے بہت باکمال چیز ہے۔ میں ستو کا ایک اپٹن بنایا کرتا ہوں، غازہ اپٹن فیشل ایک بنایا کرتا ہوں۔ آئے میں آپ کو وہ چیز بتاتا ہوں۔ ستو 1 چمچ لے لیں، اس میں سے ہلکی سی شکر ملا لیں، اور شکر ملانے کے بعد اس کا پیسٹ بنائیں۔ پیسٹ بنانے کے بعد آپ اگر تجربہ کرنا چاہتے ہیں، ہاتھوں پہ ملیں، ملیں اس کو، ملیں 10 منٹ تک اس کو ہاتھوں میں ملیں، اور ہاتھوں میں ملتے ہوئے خاص طور پہ انگلیوں کے یہ حصے جہاں جلد اکٹھی ہوتی ہے، ہمیشہ میل یہاں زیادہ جمع ہوتی ہے، یہ حصے یہاں، ان کو ایسے ملیں۔ آپ ملیں گے، اس کے بعد اس کو 1 گھنٹہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اس کو دھونا ہے، لیکن دھونا بھی ستو سے ہے، ستو سے دھونا ہے۔ شرط یہ ہے یہ پانی ضائع نہ ہو، رسک ہے، کہیں میدان میں کہیں چیزوں میں ڈال دیں، مجبوری ہے اور بات ہے۔ اب اس کو بہت زیادہ اس کو ملنا ہے، آپ صرف 3 دن اس ہاتھ کو ملیں، اس ہاتھ کو نہ ملیں۔ 3 دن کے بعد اس ہاتھ اور اس ہاتھ میں فرق دیکھیں۔ یہ میرا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پرانے تجربات اور پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ حسن و جمال کے لیے جہاں ستو کا اندرونی استعمال، وہاں ستو کا بیرونی استعمال۔ حسن و جمال کے لیے جہاں ستو کی اندرونی زندگی میں صحت یابی، وہاں بیرونی زندگی میں صحت یابی۔ اور ستو کو گھونٹ گھونٹ پیئیں۔ پھر بار بار ایک بات بار بار کیوں دہرا رہا ہوں، ہماری فطری زندگی سے، ہماری نسلوں سے، ہماری عام شناسائی سے یہ غریبوں کا مشروب بن گیا ہے، جبکہ یہ بادشاہی اور شاہی مشروب تھا۔ بادشاہ اس کو کیوں کس وقت استعمال کرتے تھے؟ جب ملکوں کے، ریاستوں کے حملے ہوتے تھے، جب ان کے قلعے کے ارد گرد حصار ہوتا تھا، تیروں کی بوچھاڑ ہوتی تھی، اور توپوں سے پتھر کے گولے گر رہے ہوتے تھے۔ اس وقت ستو کا استعمال ان کے دل کی تقویت کے لیے، ذہنی سکون کے لیے، جس کو ہم ٹینشن انزائٹی کہتے ہیں، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اگر ذہنی سکون چاہتے ہیں، ٹینشن کا علاج چاہتے ہیں، بلڈ پریشر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں صحت اور گرمی کا علاج چاہتے ہیں، ستو سے دوستی کریں اور ستو کو استعمال کریں۔ اگر آپ ستو کو بہت باریک نہ پیسیں گے، آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ ستو کو بہت باریک پیسیں گے، فائدہ کم ہوگا۔ ستو کو کوشش کریں کم باریک پیسیں، اس میں فائبرز، اس میں آپ کی صحت اور یہ آرگینک کے اصولوں کو اور زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ آئیں صحت کو تلاش کریں، زندگی کو تلاش کریں، اور صحت اور زندگی کو ایسے انداز سے صحت مند رکھیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں اور رب کو راضی کر سکیں۔ انسانیت کو خدمت کی اشد ضرورت ہے۔ لوگ بہت دکھی ہیں، چاہے وہ جس مذہب، فرقے، رنگ، نسل کے ہوں۔ ہمارا مقصد ان کی خدمت ہے اور ان تک خیر پہنچانا ہے۔ ستو آپ کی پکار چاہتا ہے، آپ سے محبت چاہتا ہے، آپ سے پیار چاہتا ہے۔
اور پھر آپ اس سے پیار کریں، یہ آپ کو پیاری زندگی، بہترین سکون کی نیند، جن کو نیند نہیں آتی اس کے لیے لاجواب چیز ہے، بہترین سکون کی نیند اور پرسکون زندگی اور راحت کا انوکھا نظام۔ دیر نہ کیجئے، ستو کو پکاریں، وہ تیار ہے آپ کی خدمت، آپ کو راحت پہنچانے کے لیے۔ آپ سدا راحت میں رہیں، سدا خوشیاں آپ کے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم۔